میں حضرت ہم جب مدرسے پڑھتے تھے نا جامعہ نظامیہ، ایک دن کچھ گفتگو اس طرح کی آ گئی یہ تاثیر کے حوالے سے کہ تاثیر کیوں نہیں رہی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کیونکہ حضرت اب میں کہوں گا کہ اس دور سے کچھ مدارس کی حالات بہتر ہیں، حالات بہتر ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی بہتر ہمارے مدرسے میں اور ہماری یونیورسٹی میں 50 سال کا فرق ہے۔ یونیورسٹی آگے ہے، مدرسہ پیچھے کھڑا ہے۔ اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدرسہ 50 سال آگے ہوتا ہے، یونیورسٹی 50 سال پیچھے ہوتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان مدارس کی حالات آپ کے سامنے ہیں، سڑیاں روٹیاں وہی دال اجوی چل رہی۔ جناب مدرسے یونیورسٹی کا بہترین میس ہے، وہاں بہترین کوک ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، آپ نے بیٹھ کے پورے پروٹوکول سے کھانا کھانا۔ اور مدارس کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں ہم قصوروار ہیں۔ نہ ہم نے اپنی مسجدوں سے پیار کیا ہے، نہ ہم نے اپنے مدرسوں سے پیار کیا ہے۔ محفلیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، مسجدیں بھی ویران پڑی ہیں، مدرسے بھی ویران پڑے ہیں۔ ہمارے وہ پیسے جو مسجدوں پہ مدرسوں پہ لگنے چاہیے تھے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں لگ رہے ہیں۔ اس لیے پھر اہل سنت علمی لحاظ سے بہت پیچھے کھڑی ہے، بہت پیچھے کھڑی ہے۔ دن بدن جہلیت بڑھ رہی ہے، دن بدن جہلیت۔ تو آپ فرماتے ہیں جو ہمارا دور تھا وہ تو اور سخت دور تھا نا۔ آپ فرماتے ہیں ہم کھانا مانگنے جایا کرتے تھے، دوپہر کا کھانا نہیں، صبح کا اور رات کا کھانا۔ کسی کو دال مل گئی، کسی کو ساگ مل گیا، کسی کو پالک مل گئی، کسی کو ٹینڈے مل گئے، کسی کو کدو مل گئے، کسی کو جناب بھنڈی مل گئی، کسی کو توری مل گئی، کسی کو جناب وہ ماش کی دال مل گئی، کسی کو چنے کی مل گئی، کسی کو کالے چنے مل گئے، کسی کو سفید چنے مل گئے۔ کہتے پھر ہم نے کیا کرنا، مدرسے میں آ کے نا وہ سارا کچھ اکٹھا کرنا اور پھر اس کو کھانا۔ فرماتے ایک دن کیا ہوا، بارش شروع ہوئی بڑی، اور یہ والی گلیاں نہیں آپ کی پکی گلیاں، اگر بارش بھی ہے تو آپ پھر بھی نکل سکتے، نہ سوچ بھی نہیں سکتے جی آپ ڈگنا ہے۔ کہتے سارا مدرسہ اندر بیٹھا اور بارش شدید، تصور ہی نہیں کھانا لینے جانے کا۔ کہتے ہیں کافی رات کو جا کے نا جب بارش تھمی تو شیخ الحدیث صاحب مدرسے تشریف لائے، سارا مدرسہ بھوکا ہے۔ آپ فرمانے لگے جاؤ اپنے اپنے برتنوں میں سے نا جو مدرسے کا کنواں ہے نا اس میں سے پانی بھر کے لاؤ۔ کہتے ہم گئے، ہم نے پانی بھرا لائے، آپ نے کہا رکھو سامنے، کہتے ہم نے رکھا۔ آپ نے بالکل سادے انداز میں، جیسے ہمارے بزرگ پہلے پڑھا کرتے تھے نا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینِ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، کہتے وہی سادہ انداز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہی نہیں نی نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سادہ انداز۔ کہتے آپ نے پڑھ کے نا پانی پہ پھونکا، کہتے وہ پانی دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ ہاں جی، حضرت سلطان نہیں کہتے، آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو، کہتے وہ دودھ میں بدل گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اٹھاؤ اور جا کے پیو دودھ۔ کہتے ہم لے گئے، پیٹ بھر کے پیا، ختم ہونا تو دور کم نہیں ہوا۔ کہتے رات کو پھر پیا، کہتے صبح جب فجر کے لیے اٹھے نا تو پھر پیا، کہتے پھر ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، ایک دن پھر موسم کے وہی تیور، کہتے کچھ ہم بھی ڈھیلے ہو گئے۔ ہم نے کہا نا جی ان تے نسخہ مل گیا ہے پانی نو دودھ بڑھانا والا، تو انہاں پہ بنا لیں گے اسی نہیں تو نہ۔ کہتے ہم سب نے کنویں میں سے پانی بھرا، بارش برس رہی تھی، سامنے رکھے۔ ہم نے کہا مفتی صاحب نے تو پڑھا بھی موجود تھا، انہوں نے ہی کو ہے پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی، تو ہم تو پڑھیں گے بھی معروف، ہمیں تو تھوڑی تجوید بھی آتی ہے۔ کہتے ہم نے رکھا سامنے اور شروع ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے دودھ نہیں بڑھے۔ کہتے میں نے کہا پھر ٹرائی مارتے ہیں، کہتے ہم نے پھر ماری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے پھر نہیں بنا۔ کہتے میں نے کہا چلو تیسری بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے 3 نہیں، 3 نہیں، 300 نہیں، 7، کہتے کم از کم 1000 بار ہم سب نے بسم اللہ شریف پڑھ لی، لیکن وہ پھر پانی کا پانی ہے۔ کہتے اتنی دیر میں بارش ختم ہوئی، موسم کچھ بہتر ہوا، حضرت تشریف لے آئے۔ بھئی تھا نا بچے بھوکے ہیں، تشریف لے آئے تو کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ سامنے برتن رکھ کے نا پانی کو دودھ بنانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے مسکرا کے کہنے وہ ایک ہی کرن رہے۔ کہتے حضرت وہ بارش بڑی تھی، کھانا ہم لینے جا نہیں سکے۔ ہم نے کہا بھی اب تو نسخہ پتہ لگ گیا ہوا ہے دودھ بنانے والا۔ تو حضرت آپ نے تو ایک بار پڑھا بھی مجہول، معروف نہیں پڑھا آپ نے، تجوید نہیں تھی، مخارج ٹھیک نہیں تھے، قراءت ٹھیک نہیں تھی۔
تو آپ کی تو ایک بسم اللہ نے دودھ بنا دیا، ہم تو ہزار ہزار بار پڑھ چکے ہیں، تو دودھ کوئی نہیں بنے ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت فرمانے کے پیچھے ہٹو، رکھو سامنے برتن، کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹے، رکھ کے پھر کہتے ہیں حضرت نے پھر وہی پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے وہ پھر دودھ بن گیا۔ کہتے آپ نے کہا اپنے اپنے برتن اٹھاؤ، کہتے سب چلے گئے۔ کچھ حضرت شاگرد، کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی۔ قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھ میں تھا، کہتے میں نے عرض کی حضور میں تو نہیں پینا کوئی، پہلے میں نے دسو کہ دودھ بان کی میں گیا ہے، بسم اللہ آپ کی بھی، بسم اللہ ہماری بھی، آپ کی سادی ہماری معروف، آپ کی بغیر تجوید کے ہماری تجوید کے ساتھ، آپ کی بغیر مخارج کے ہماری مخارج کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا ہا بھی ٹھیک نہیں تھا، را بھی پر نہیں تھا، ہا بھی ٹھیک نہیں نکلا، میم بھی ٹھیک نہیں نکلا، با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا، سین پہ آپ نے سیٹی بھی نہیں لگائی، تو ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں آگے سے فرمانے لگے جب وقت آئے گا نا تو پھر تجھے بتا کے بھیجوں گا، ابھی وقت نہیں ہے، جا۔ کہتے میں نے عرض کی نہیں حضرت پہلے 200 فرق کی ہے، تو کہتے آگے سے فرمانے لگے میرا بیٹا 2 فرق ہے، پہلا منہ کا، دوسرا زبان کا۔ کہتے عمر نہیں تھی نا، ابھی ابتدا تھی، کہتے میں نے عرض کی حضور وہ بھی فرق کوئی نہیں، آپ کے بھی 2 ہی ہونٹ ہیں، میرے بھی 2 ہی ہیں، آپ کے بھی 32 ہی دانت ہیں، میرے بھی 32 ہی ہیں، آپ کی بھی ایک ہی زبان ہے، میری بھی ایک ہی ہے، آپ کی زبان کی ساخت بھی وہی ہے جو میری ہے، آپ کی بھی گوشت سے بنی ہے، میری بھی گوشت سے بنی ہے، فرق کیا آ گیا؟ تو کہتے فرمانے لگے نہیں بڑے فرق ہے۔ کہتے میں نے اس کی حضور کہنے پہلا فرق منہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس منہ میں آج تک بھی لقمہ حرام نہیں ہے، پہلا فرق۔ اور دوسرا فرق زبان کا ہے، وہ یہ ہے کہ اس زبان سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے، اس زبان نے آج تک کبھی گالی نہیں دی ہے، اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اس زبان نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی، اس زبان نے آج تک کبھی کسی پہ بہتان نہیں مانا، اس زبان سے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں ٹوٹا۔ آپ نے فرمایا جس دن تو بھی یہ والا منہ اور زبان لے آئے گا نا، تیری بھی ایک پھونک پانی کو دودھ بنا دے گی۔ بس سب کچھ ہے، یقین نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، پاکیزگی نہیں، بس پھر جس دن یہ کچھ چیزیں جمع کر لو گے پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یقین نہیں۔ یہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں سوال آیا حضرت تسبیح زیادہ کرنی چاہیے کہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا یار تسبیح کی بڑی شان ہے، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ٹھیک ہے جی، سورہ حشر۔ کہیں اللہ کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بڑی شان ہے جی تسبیح کی۔ لیکن آپ فرمانے لگے تو استغفار زیادہ کیا کر۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور وہ کیوں بولا؟ آپ نے فرمایا کپڑا گندا ہو جائے نا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے کپڑے گندے ہیں حضرت، ہم روز ان کو گناہوں سے گندا کر لیتے ہیں، اس لیے حضرت جی کثرت سے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن حضرت یہ والی استغفر اللہ نہیں بدماشاں والی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، استغفر اللہ کو خود پہ طاری بھی کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا خود پہ طاری بھی کرنا ہے، پھر دیکھو حضرت یہ کرتی کیا۔ اب دیکھو نا یہ اس کو کہتے ہیں طاری کرنا، میاں محمد بخش صاحب جی اس کو کہتے ہیں طاری کرنا۔ دیکھو ایسے طاری ہوتی، کیا کہتے ہیں اگر سیواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا، اس کو کہتے ہیں طاری کرنا۔ سیواری میں توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا، اس کو کہتے ہیں طاری کرنا۔ کہیں کیا کہتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا۔ اب آپ پتہ نہیں اس کو سمجھیں یا نا، اکھنوٹ کتورا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کتیا بچے دیتی ہے نا تو 2-3 دن تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہ کتے کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہیں اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اکھنوٹ کتورا، وہ کتے کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہیں۔
پھر وہ کرتا کیا ہے؟ کیونکہ آنکھیں نہیں کھلی ہوتی، نظر نہیں آتا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر گرے گا، کبھی ادھر میاں صاحب دیکھو کیسی عاجزی کر رہی ہیں۔ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا، سوکھا کام ہے حضرت جی یہاں تک آنا۔ یہ ہوتی ہے استغفار۔ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا ہے، سوکھا کام کریں گے۔ ایک اور شعر ہے، وہ علماء ذرا منع فرماتے ہیں کہ اس کو نہ پڑھو، لیکن حضرت جی دیکھو بندے نے کیا عاجزی کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ معافی دے، بس چلو آج پڑھے گا، میں بھی نہیں پڑھا گا کبھی۔ خود کو کیا کہتے ہیں؟ اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور، جدا کلمہ لوکی پڑھ دے وہ محمد اور ہے۔ طاری کرنا خود پہ حضرت، پھر اثر دیکھنا اللہ کے نام کا حضرت، صرف طاری کرنا حضرت۔ ہم طاری نہیں کرتے، پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں، توجہ کہیں ہوتی ہے، کیا کچھ اور رہتے ہیں، حال ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارا عقیدہ ہے جی اہل سنت کا، جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ طاری کیا کرو، درود پڑھو، اس کو خود پہ طاری کرو۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا حضرت جی، ہمارا دل ہماری زبان کا ساتھ نہیں دیتا، دل کہیں ہوتا ہے زبان کہیں ہوتی ہے۔ کوشش کیا کرو دونوں کو ملانے کی، اور اللہ کی قسم ہے جس دن دونوں نے مل کے کچھ پڑھ دیا نا، وہ دن ہی وکھرا دن ہوگا، پھر ہے وہ دن ہی وکھرا دن ہوگا۔ دیکھیں نا حضرت جی، آپ گولی جتنی مرضی اچھی ہو، اب جتنا مرضی ہاتھ سے ماریں کسی کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نقصان نہیں کرے گی، کر جائے گی نقصان، لیکن اگر اسی گولی کو طریقے سے آپ گن میں ڈال کے ماریں گے نا، پھر تو جان ہی لے جائے گی حضرت۔ جس دن دل اور زبان نے اکٹھے ہو کے کچھ پڑھ دیا نا، وہ تو دن ہی وکھرا ہوگا، کیونکہ میں نے کہا نا اثر ہوتا ہے۔ صرف ہم آج ہم پنڈی بیٹھے ہیں، آپ حضرت جائیں نا کبھی یہاں سے اٹک موٹر وے سے، تو برہان انٹرچینج سے آپ نیچے اترے تو آگے آپ اٹک چلے جائیں، پھر آگے اٹک سے حضرت آپ کا ارادہ بن گیا ہے چورا شریف یا جھنڈ جانے کا، تو پھر دو راستے ملیں گے، ایک تو جی ٹی روڈ، ایک شاید آپ میں سے سفر کیا وہ ایک پہاڑی پار کر کے جاتے ہیں، اور اس پہاڑی پہ ذرا آرمی کے بڑے کچھ معاملات ہیں تو وہ بڑی چیکنگ کرتے ہیں، ہاں اٹامک کہہ رہے ہیں، وہ بڑی چیکنگ کرتے ہیں۔ ایک تو ویسے بھی زیگ زیگ بڑا ہے، دوسرا اٹامک معاملہ ہے، وہ ایکسٹرا چیکنگ کرتے ہیں، وہ ایکسٹرا ذرا چیکنگ کرتے ہیں۔ میں حضرت آج تک نا 2 بار گیا ہوں، وہ پہلی بار جب گیا تو سارا کچھ ہی ہوا، ٹوٹل تلاشی، آئی ڈی کارڈ، گاڑی کی ڈگی، پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی چٹ دی جس پہ میرا نام، میرا آئی ڈی کارڈ نمبر، میری گاڑی کا نمبر لکھا، پھر ہم نے اس پہاڑی پہ نا گاڑی چلائی۔ یہ کچھ دن پہلے پھر ہم گئے جون میں اس دفعہ، تو کیونکہ پروگرام ہی آرمی کا تھا، وہ ہم جیسے انٹرچینج سے اترے گاڑی کھڑی تھی، وہ ہم چل پڑے گاڑی کے پیچھے۔ جب وہی جگہ آئی نا تو میں نے دل میں کہا، میں نے کہا لے تیار ہو جا تلاشی لے، لیکن حضرت جو ہمارے آگے گاڑی کھڑی تھی وہ بندہ اترا ڈیوٹی پہ موجود افسر کو کہا کہ آج حضرت آرمی کے مہمان ہیں، آرمی کا پروگرام ہے، اور حضرت کو فلاں نے دعوت دی ہے، تو وہ سارا ہی قانون بدل گیا، تلاشی نہیں ہوئی، آئی ڈی کارڈ نہیں دیکھا، گاڑی سے نیچے نہیں اتارا، ڈکی نہیں دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا، پروٹوکول سے ہم گزر گئے۔ تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے نا سیٹ پہ ہی پھر سیکھا، میں نے کہا مولوی سلیمان جی ایک بندے دا نا اینا کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا نا کی کرتا ہے۔ لیکن اصل میں تھوڑی خرابی یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں بندوں کے نام پہ تو یقین ہے، ذرا ادھر یقین کمزور ہو گیا، ہمیں بندوں کے نام پہ تو یقین ہے لیکن ادھر تھوڑا یقین ہے کمزور ہو گیا۔ نہیں حضرت جی ادھر کسی کا نام کام نہیں نہ کرتا، وہاں ان کا نام مبارک کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے تو جنت میں وقت گزارا تھا. آپ فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کے درخت ہے نا ان کے پتوں پر بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا. آپ فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں ان کی پیشانیوں پہ بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا. ہمارا بہت بڑا نام ہے جی یہ اللہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں بڑا خوبصورت نام ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اویسی فیض یافتہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمن. وہ لکھے حضرت ایک دن آواز فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے حضرت جی پھر تھوڑی سی نا وہ ذرا لالچ دینی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے لنگر کا خاص انتظام ہوگا. یہ خاص کی ہوتا ہے حضرت جی ذرا پھر لکھنا پڑتا ہے لنگر کا. اور حضرت جی سنیاں دی محفل بڑی سونی ہوندی ہے لیکن اینڈ لنگر والا کام ہوتا ہے نا بڑا ہی کام خراب ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی سونی محفل لیکن بعد میں حضرت جی لنگر کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم نے بھول جانا کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. یہاں ایک دنیا کی بات کرو تو کئی سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اونچی بھی بولیں گے دھکے بھی ماریں گے چینا جپٹی بھی ہوگی. سونی محفل حضرت جی 4 گھنٹے کی محفل 2 گھنٹے کی محفل 3 گھنٹے کی محفل لیکن حضرت جی ساڈا اینڈ بڑا ہی پڑا ہوتا ہے. وہ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے نا ہم اللہ کے گھر کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں. اللہ معاف فرما دے. وہ بے حرمتی کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. بس ایک بات یاد رکھا کرو جی وہ ڈبے دے چولا ہوتے تہاڈا نام لکھے ہے نا تو بندہ گھر آ کے بھی دے جائے گا. تو جی نہیں نا نام لکھے ہے تو پھر تھی جو مرضی کر لو لبنے کوئی نہیں ہے. اس لیے حضرت جی سکون سے اطمینان سے کھڑے رہا کرو اور اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کیا کرو. پتر او چاول او لنگر جڑے اللہ دا گھر اللہ دے گھر دی بے ادبی کر کے لینے وہ نہ بھوکے چنگے. یہ اینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے. سونی محفل ہوگی لیکن اینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے. نہیں اپنے اللہ پہ یقین رکھنا جو آپ کے مقدر میں ہے نا وہ مل کے رہے گا. اور میاں صاحب نے جی کمال لکھا ہے اس پہ پنجابی میں. اب فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا. ایک آپ کا باورچی خانہ ہے نا ایک قدرت کا باورچی خانہ جہاں آم پک رہے ہیں جہاں کنو پک رہے ہیں جہاں بھنڈیاں پک رہی ہیں جہاں کدو پک رہے ہیں پکتے ہیں نا جی تیار ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا باج مقدروں ککھ نہیں لبدا تے دیگی روے ترکدا. وہ دیگی جس نے 36 دیگیں پکائی ہوتی ہیں روٹی کٹ گئی انہوں ایک چمچ بھی نہیں لبا ہے. یقین رکھا ایک چاول کے شاپر کے لیے حضرت اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ کیا کرو. اور حضرت جی مجھے تو دیکھ کے قوم کو حیرانگی ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے آج پہلی بار کو چاول آسمان سے اترے ہیں. ہر روز اپنے گھر چاول نہیں کھاتے. قوم کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے آج پہلی بار آسمان سے چاول اترے ہیں. یہ قوم اس طرح کر رہی ہے. یار روز اپنے گھر میں چاول نہیں کھاتے. نہ کیا کرو اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ کیا. انتظامیہ سے بھی گزارش ہے یہ اصل میں کیمرہ لگا ہے ہو سکتا ہے کسی تک بات جائے. آپ بھی کوشش فرمایا کریں. ابھی ہمیں نا بڑی تربیت کی ضرورت ہے. ابھی ہمیں بڑی تربیت کی ضرورت ہے. ہم بھی بعض جگہ بڑی بڑی غلطی ہو جاتی ہے ہم سے. ابھی ہم تربیت کے مراحل میں. اس لیے آپ بھی کوشش فرمایا کریں مسجد میں لنگر والا معاملہ کیا ہی نہ کریں باہر ہی کیا کریں. اوڑیاں جڑے معاملے ہونے نا باہر ہی ہونے تاکہ اللہ دے کر دی بے ادبی نہ ہو. اگر یہ ذمہ دار ہے تو ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد میں یہ پنڈارا کھولنا ہوتا ہے. کوشش فرمایا کریں اس کو باہر ہی رکھا کریں تاکہ اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو. بڑا ادب ہے جی اللہ کے گھر. بڑا ادب ہے اللہ کے گھر. بہت ادب ہے اللہ کے گھر. وہ آپ نا بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا بھائی اللہ اللہ کیا کرو دل کو سکون ملے گا. ارے ہم سکون کی دولت سے محروم ہیں. ہم نے بیریا میں ڈی ایچ اے میں سٹی ہاؤسنگ میں ہم نے گھر بنا لیا.
لیکن سکون کوئی نہیں ہے. موبائل ہمارے پاس بڑا قیمتی ہے، سکون نہیں ہے. گھڑی ہم نے بڑی مہنگی باندھی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے. گاڑی بڑی عالی شان ہے، سکون نہیں ہے. برانڈ کا کوٹ ہے، برانڈ کے کپڑے ہیں، سکون نہیں ہے. کھانا بڑا اعلیٰ کھا رہے ہیں، سکون نہیں. بیوی بڑی خوبصورت ہے، سکون پھر بھی نہیں. بچے بڑے لائق ہیں، سکون پھر بھی نہیں. جاب بڑی اچھی ہے، سکون پھر بھی نہیں. آمدن بڑی اچھی ہے، سکون پھر بھی نہیں. کیونکہ حضرت ہم تھوڑی سی غلطی کر گئے، تھوڑی نہیں واوی کر گئے. کیونکہ سکون ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے، سکون اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. ہم غلطی کر گئے تھوڑی. ہم تھوڑی، اللہ آپ سب کو اچھا گھر دے، اچھی گاڑی دے، اچھی گھڑی دے، لیکن یاد رکھنا سکون نہیں ہے اس میں. بلکہ حضرت جی جس کو میرا معاشرہ بڑا کمال سمجھ رہا ہے، میں بھی اسی جستجو میں، میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں. جس کو میرا معاشرہ بڑا کمال سمجھ رہا ہے، کیا بڑا مکان، عالی شان مکان، ٹھیک ہے دے، لیکن بھائی اس کو کمال نہ سمجھنا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے آپ کے، میرے، ہم سب کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں. اب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا، بلند عمارت، تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے، او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو نیچے ہے، تو اوپر کیا لینے آ رہا ہے؟ جا نیچے کی تیاری کر جا، وہ کس کام میں پڑ گیا؟ تیری نیچے. اور قبلہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں، میں خود کو بھی سنا رہا ہوں. میں مسافر ہوں، میں کل سے اسلام آباد میں ہوں، کہیں گھر گیا، کہیں وضو کیتے، ٹھیک ہے. اور میں دیکھ کے رہ گیا، وہ بندے وہ تو نے دنیا سے اتنا دل لگا لیا. ہم نے حضرت اپنے ٹوائلٹ میں، ہم نے اپنے واش روم میں، ہم نے اپنے باتھ روم میں، ہم نے اپنی بیت الخلاء میں، خلا میں حضرت لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی. میں لوکاں دے باتھ روم ویران ہوں گیا، لوکاں دے نہیں، میں نال ہی ہوں، اللہ انہیں معاف کر دے. ہم نے لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی باتھ روم میں. چلو بس اتنا کہوں گا یار، جنہوں چھڑ کے جانا جی اتھے اینے لاشڑے جی، وہ جتھے جانا جی او دی بھی تو فکر کرو نا. جدھر جانا بھی ہے اس کی بھی تو فکر کرو. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے. اس لیے جی جب بھی پڑھنا محبت سے پڑھنا، یقین سے پڑھنا. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، ہوتا پھر کیا ہے. یہ میرے بزرگوں کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور بڑی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ نے فرمایا بھائی بیلیا روز 100 بار نا اللہ دی بارگاہ استغفار کرنی. کتنی بار جی؟ 100 بار. ظاہر ہے جی وہ پریشان تھا، اور جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ پھر سہارے ڈھونڈتا ہے. ہو سکتا ہے اتھوں ہو جائے، اتھوں ہو جائے، اتھوں ہو جائے، پتہ نہیں کہاں گیا تھا. اور جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا نا، اس نے بھی پڑھا ہوگا. تو آگے سے عرض کیا کرتا ہے، کہتا ہے حضرت میں کئی 1000 بار پڑھ چھڑے تو کھ نہیں ہویا، تو 100 بار نہ کیوں ہونا. آپ نے فرمایا میاں تو پاڑی چھڑیا، میں تینوں کرنا لوں کہن ڈیا نا. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم مثلا استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، اللہ یہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کی تربیت، ہم استغفار بھی بدماشوں والی کرتے ہیں. منع ہوں استغفار ہوں ڈے میں استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک اڑی استغفر اللہ بھی کائے ندامت. تیرا سر جھکا ہوا ہے، تو نے کہاں خود کو مجرم تسلیم کیا ہے. یہ کون سی استغفر اللہ استغفر اللہ؟ تو نے تو استغفر اللہ کو خود پہ طاری نہیں کیا ہے. ہمارے پاس احباب آتے ہیں، بھئی اپنے پاس سے تو نہیں بتائیں گے، جو پیچھے بڑوں کا سلسلہ آ رہا ہے ہم کہہ دیتے ہیں بھئی 1.25 لاکھ والی نہ آیت کریمہ پڑھو، تو جناب وہ 2 دن بعد پھر پائی ہوئی ٹپکے ہوندے نے نال بھین ہوراں نوں لے کے، انہیں جی ویکھو پڑھیا تے کھ نہیں ہویا. تو میں پھر آگے سے احباب کو یہ کہتا ہوں حضرت تسی اے سی لا کے کلین تے بہ کے اگربتیاں بال کے
سامنے لاچیاں رکھ کے پڑھے ہیں، پڑھو ہیں ایک اور حضرت یونس علیہ السلام حال ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا تھوڑا ہے، پڑھ کچھ رہے ہیں توجہ کہیں ہے، پھر اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ۔ کبھی حضرت جی استغفر اللہ کو خود پہ طاری کر کے پڑھنا، پھر دیکھو یہ استغفر اللہ کرتی کیا ہے، بڑا مضبوط وظیفہ ہے۔